نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات درس اخلاقیات میں شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ آپ کی اپنی مشہور زمانہ کتاب پند نامہ، اس کا آج ہے مناجات بجناب مجیب الدعوات۔ آپ نے گفتگو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان فرمائی، پھر ائمہ دین کے فضائل بیان فرمایا، ائمہ مجتہدین کے، اور آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اور دعا کے بعد انشاءاللہ ان کا پھر سلسلہ کلام شروع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اور ایک حدیث پاک میں ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، بلکہ یہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں۔ فرمایا کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے بہت سی آیات ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرو عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر اور خفیہ، تاکہ اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دو حالتیں اللہ کو بڑی پسند ہے، یعنی جب یہ ان دونوں میں سے کسی ایک حالت میں بندہ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ ایک ہے حالت سجدہ، جب بندہ اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں زمین پر رکھ دیتا ہے تو یہ جو بندے کی حالت ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور دوسرا جب بندہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو یہ حالت بندے کی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ شیطان نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، دائیں جانب سے بھی، بائیں جانب سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، یعنی یہ سارے ہر پوری کوشش کروں گا میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی اور انہیں راہ حق سے ہٹانے کی۔ تو جب یہ اس نے کہہ لیا نا تو اللہ پاک نے فرمایا بس، تو کہنے لگا بس، چونکہ یاد رکھ لے یہ جتنے شیطان اور شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں نا ان سب میں ایک چیز کامن ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مکمل نہیں ہوتی، یہ ہوتے احمق ہی ہے، بیوقوف لوگ ہوتے ہیں۔ جتنے بھی شیطان کے پیروکار ہوں گے نا ایک چیز آپ ان میں کامن نظر آئے گی کہ عقل والا جو پہلو ہے نا وہ ان کا کمزور ہوتا ہے۔ اس نے تو اپنے طرف سے بڑی بلف ماری نا کہ ہر طرف سے میں کوشش کروں گا یا اللہ پاک تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بس ٹھیک ہے اتنی بات ہے، فرمایا دو چار جہتیں تیری ہیں دو جہتیں میری ہیں۔ فرمایا میرا بندہ تو جتنا بھی ان کو گمراہ کر لے گا نا، جتنا بھی ان کو راہ حق سے ہٹا لے گا نا، جب سجدے میں سر رکھے گا تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جب اپنا ہاتھ اٹھائے گا تو میں ان کے پھر بھی گناہ معاف کر دوں گا۔ فرمایا چار جہتیں تیری ہیں دو جہتیں میری ہیں۔ تو اس لیے یہ جو دو جہتیں ہیں نا ان دو جہتوں سے شیطان انسان پر حملہ ور نہیں ہوتا، جب انسان دعا کرتا ہے اور جب انسان اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے۔ تو اس لیے بزرگان دین کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنا ہر کام دعا سے شروع کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں۔
अहादीस की किताबें उठाएं, और मुहद्दिसीन ने इस उन्वान पर कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं अपनी उम्मत को सिखाई हैं कि खुदा से कैसे मांगा करो, उस पर मुस्तकिल किताबें हैं। आप तकरीबन तमाम अहादीस की किताबों में ये चैप्टर आता है, किताबुद दआवात, दुआओं के, और वैसे भी बाज़ार से वो किताबें अलग भी मिल जाती हैं। आपने फरमाया बादशाह जुर्म मारा दरगुजार, माँ गुनहगार मतू अमुर्सगार। और ये वो दुआ है कि जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म यही है। आप फरमाते हैं, ए बादशाह, ए मालिकुल मुल्क, सारी कायनात का बादशाह, सारी कायनात का मालिक खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। जुर्म मारा दरगुजार, हमने बड़े जुर्म किए हैं, बड़ी नाफरमानियाँ किए हैं, बहुत से गुनाह किए हैं। या अल्लाह पाक हमारे इस कमज़ोरी को ना देख, अपनी रहमत को देख। हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि जो भी हमसे ज़िंदगी में दानिस्ता ना दानिस्ता भूल चूक से जो भी हमसे गलतियाँ हुई तो माफ़ फरमा दे। माँ गुनहगारें, हम तो गुनाह करने वाले लोग हैं, लेकिन तू अमुर्ज़गार, बख्शने वाली ज़ात तेरी है। याद रख लें, आदमी समझा मैंने गुनहगार। ये जो इंसान अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर वक्त गुजारता है ना, जिसमें कोई ना दुनिया कोई मुफीद काम नहीं करता, ये भी गुनाह है। वल्लज़ीन हुम अनिल लागवी मोरिदून, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया। हम कहते हैं जी मैं तो बड़ा नेक है, पर कदे सोचे है कि मैं अपनी ज़िंदगी कितनी हमने ज़ाया की है जिसमें अल्लाह को याद नहीं किया। जो फरीक टाइम हम गुजारते हैं ना भाई, ये भी गुनाह में शुमार होता है। उसमें एक, हाँ आपको दुनिया का काम कर रहे हैं तो वो गुनाह में नहीं होगा। जब कोई काम नहीं करते तो वो भी शरीयत उसको पसंद नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल्लज़ीन हुम अनिल लागवी मोरिदून, लग़व काम, बेफ़ायदा काम, बेहुदा काम, जिसका कोई ना नफ़ा ना नुकसान है, फरमाया ईमान वाले उससे बचते हैं और कोई गुनाह नहीं करते। कम अज़ कम इतना तो आदमी सोच लेना कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितने सांस हैं जो अल्लाह की याद के बगैर गुजारे हैं, कितने सांस हैं कि जिनमें मैंने अपने खुदा को याद नहीं किया। और शेख सादी अलैहि रहमह फरमाते हैं, बंदे और कुछ नहीं तो ये तो है ना, ये जो तेरी सांस का सिलसिला एक नीचे जाता है और फिर बाहर आता है, ये अल्लाह की दो नेमतें हैं। तो अगर हर सांस के साथ 2 मरतबा खुदा का शुक्र अदा करें ना, तो तब जाकर बात बनती है। और हमारी कितनी सांसें, कम अज़ कम जब हम सोए होते हैं तो कितनी सांसें हम ले लेते हैं जिसमें खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना ये भी तो एक गुनाह है ना। तो फरमाया माँ, इंसान बहर हाल उससे गलतियाँ, कोताहियाँ, कमियाँ, सुस्तियाँ बेशुमार होती रहती हैं, कभी जानकर हो जाती हैं, कभी अनजाने में होती हैं। तो आप फरमाते हैं या अल्लाह पाक हम तो गुनहगार हैं लेकिन तेरी दाद बख्शने वाली है। तू नेकोकारियो माँ बद कर दाएम, जुर्म बे अंदाज़ा व बेहद कर दाएम। या अल्लाह पाक तूने तो हमेशा ही हमारे साथ अच्छा किया है, ज़िंदगी दी। अभी इंसान यानी दुनिया में आता है, आने से पहले ही माँ के दिल में उसकी कितनी मोहब्बत खुदा पैदा फरमा देता है। माँ के जिस्म उसके लिए खुराक का खुदा तआला इंतज़ाम फरमाता है। फिर इंसान व इन ताउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें बंदे को हासिल होती हैं, इस कदर खुदा की नेमतें हैं कि इंसान अगर शुमार करने बैठ जाए तो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकता। तू नेकोकारी माँ बद कर दैम, तूने तो हमारे साथ हमेशा ही अच्छा किया है। और बुरे अल्लाह की नाफरमानी हम करते हैं, ना नमाज की परवाह, ना कुरान हकीम की तिलावत, ना माँ बाप का अदब,
نہ کسی تو کتنے عام انسان اچھا سوئے رہتے ہیں، غفلت ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، گھر میں سوئے رہتے ہیں، یہ کتنا بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو فرمایا تو نیکوکاریو معبد کردہ ہے، تو نے تو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی اچھا کیا، لیکن تیری اتنی نعمتوں کے بدلے میں کیا ہم نے اس کا کوئی شکر ادا کیا ہے کہ ہم بھی جا کر کم از کم تیری بارگاہ میں سجدہ بھی کر لیں، تیرے حکم کی پابندی کریں؟ فرمایا جرم بھی اندازہ و بے حد کردہ ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اگر ہم اپنے جرموں کو شمار کرنا چاہیں تو ہم اپنے جرم کو شمار نہیں کر سکتے، جس طرح خدا کی نعمتوں کا شمار ہمارے بس میں نہیں ہے نا، اسی طرح ہمیں جو ہم گناہ غلطیاں کرتے ہیں نا ان کا بھی کوئی شمار نہیں ہے۔ سچی بات یہی ہے کہ انسان اگر غور و فکر کرے، اچھا بڑی بات ہے نا نماز کہتے ہیں نا، بھائی نماز میں ایک انسان ہے جو اول تا آخر کنسنٹریٹ کرتا ہے، توجہ رکھتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ کتنی نماز میں ہمارے خیال پوری دنیا گھومتے ہیں، ہم سارا بزنس ہم کر لیتے ہیں، سارے رشتہ داروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں نماز میں، جو جہاں یعنی پورے گھر میں یعنی پورے صبح سے جو سارے خیالات نماز میں آ جاتے ہیں، بولی بسرے ساری چیزیں، حالانکہ نماز کے خلاف ہیں یہ چیزیں۔ تو اگر کم از کم انسان یہی کہ نا میں نے نماز پڑھی، پر یہ بھی تو سوچے میری نماز خدا کی بارگاہ کے قابل ہے؟ بھائی جیسا نماز پڑھنی تھی میں نے ایسے پڑھی ہے، جیسے مجھے روزہ رکھنا چاہیے تھا میں نے ایسا روزہ رکھا ہے، جیسے مجھے حج ادا کرنا چاہیے تھا ایسے میں نے حج ادا کیا؟ بھائی نہیں کر سکتے، بہت مشکل بات ہے۔ فرمایا اور یہ سارے جرم ہیں، ان کو گننا چاہو نہیں گن سکتے۔ سال ہا در بندے اسیاں گشت ہیں، آخر از کردہ پیشے ماں گشت ہیں۔ برس ہا برس، ایک لمبی عمر تک گناہوں کی قید میں ہم پڑے رہے ہیں، خاص کر کے نوجوانی جب آغاز ہوتا ہے انسان کی جوانی کا، کتنے غلطیاں انسان کرتا ہے، کتنی غلطیاں کرتا ہے، بلکہ بڑھاپے تک کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ پاک ساری زندگی گناہوں کی انسان اسیر ہے، قیدی بنا رہتا ہے گناہوں کا، خواہشات نفس کا، لیکن جب آخری وقت آتا ہے نا تو انسان پچھتاتا ہے۔ اس وقت جب پچھتاتا ہے تو اگر کوئی اس کی تلافی کرنا چاہے بھی نا تو نہیں کر سکتا، میں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں۔ یقین کیجئے کبھی قرآن حکیم پڑھتے وقت ایک سجدہ تلاوت رہ جائے نا اس وقت تو بعد میں اس کو ادا کرنے کی مشکل ہو جاتا ہے، چاہے کہ انسان ساری زندگی کی نمازیں نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، حج اپنے وقت پر نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، باقی معاملات نہ کرے۔ زندگی میں جب انسان پھر اس وقت آ جاتا ہے سوائے پشیمانی کے، سوائے پریشانی کے، ہم کہتے ہیں بھائی اللہ کے بندو داڑھی رکھ لو، نہیں ابھی میں نہیں۔ اور بھائی جب تمہیں زندگی کی گارنٹی دی ہوئی ہے کسی نے، جی ایسی یا فلاں کام کریں گے تو رکھیں گے، بھائی گارنٹی ہے تیرے پاس کوئی؟ لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے نا انسان بیمار پھر پریشان ہوتا ہے، او اب تو یہ کیا ہے، مجھے تو ڈاکٹر نے کینسر بتا دیا ہے، مجھے تو یہ بیماری لگ گئی ہے، میں نے تو ابھی پروگرام بنایا تھا نماز ادا کرنے کا، میرا پروگرام تو تھا حج پر جانے کا، میرا پروگرام تو یہ تھا، اب تو میں نہیں کر سکتا۔ سوائے پریشانی کے کچھ بھی نہیں ہے، پشیمانی کے، شرمندگی کے کچھ بھی نہیں انسان۔ تو فرمایا دائماً در فسق اسیاں ماں دائم، ہم کرینے نفس و شیطان ماں دائم، ہمیشہ گناہ اللہ کی نافرمانی میں ہم پڑے رہے ہیں۔ ہم نے خدا کی باتوں کو نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانا، بلکہ ہم نے ہمیشہ جس کو اپنا فرینڈ، اپنا ساتھی بنایا وہ تھا اپنا نفس اور شیطان۔ یاد رکھ لیں 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو خدا سے دور کرتی ہیں، اور ہم تینوں سے پیار کرتے ہیں۔ کہنے کو تو ہم شیطان سے پیار نہیں کرتے لیکن حقیقت میں کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو پھر یہ سارے کام شیطانوں والے کرتے کیوں ہیں؟ ظاہر بات ہے شیطان سے ہم کہیں گے، کہنے کو تو کہیں گے ہمیں شیطان سے نفرت ہے، تو پھر شیطانی کام کیوں کرتے ہیں؟ اس کا معنی شیطان سے ہمیں پیار ہے۔
نفس سے پیار کرتے ہیں، مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ نفس بھی انسان کو خدا سے دور کرتا ہے، شیطان بھی انسان کو خدا سے دور کرتا ہے، اور مخلوق بھی انسان کو خدا سے دور کرنے والی چیز ہے۔ ہم نے ساتھی جن کو بناتے ہیں وہ ساری چیزیں تو انسان کو خدا سے دور کرتی ہیں، انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتی ہیں، اور ہم ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھتے ہیں۔ روز و شب اندر معاصی بودائم، غافل از امر و نواہی بودائم۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک گناہوں میں ہم گزارتے ہیں، اور اللہ کے کچھ احکام ہیں، بندے تو نے یہ کام کرنے ہیں، اور بندے تو نے ان کاموں سے رکنا ہے۔ کرنے والے ہم کرتے نہیں ہیں، رکنے والوں سے ہم رکتے نہیں ہیں۔ بے گناہ نہ گزشت برما ساعتے، با حضور دل نہ کردم طاعتے۔ ایک گھڑی بھی ہم نے گناہ کے بغیر نہیں، میں نے عرض کیا کم از کم اور کچھ نہ کیا، غفلت کے ساتھ سانس لیا ہے نا۔ شیخ حضرت سلطان بابا فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر۔ ایک سانس بھی انسان لے لے نا اور وہ اللہ کے ذکر کے بغیر لے تو آپ فرماتے ہیں میں اس وقت کو اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ ایک سانس بھی لوں اور اللہ کو فراموش کر جاؤں، بول کر لے لوں، تو فرمایا وہ بھی میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ مسلمان وہ ہے کہ اپنے ہر سانس کا، ہر عمل کا ہمہ وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ تو فرمایا با حضور دل نہ کردم طاعت ہے۔ نماز پڑھتے بھی ہیں تو میں نے پہلے عرض کر دیا خیالات کہاں سے گھومتے ہیں، کیا کیا پورے، اور یہ میرا خیال ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی ذرا آنکھیں بند کر کے دیکھ لے کہ جب نماز میں میں ہوتا ہوں تو میری حالت کیا ہوتی ہے۔ یہ کوئی بڑی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر انسان اس بات کی تصدیق کرے گا کہ نماز میں ہمارا جو پورے دن کے بولی بسری باتیں ہیں وہ بھی ہمیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو دماغ تو ہونا چاہیے تھا نا، ادھر نہیں دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ بر در آمد بندہ بگریختہ، آب روئے خود باسیاں ریختہ۔ آپ فرماتے ہیں یا اللہ پاک میں تیرا باغا وہ بندہ ہوں، تیرے دربار پر آ گیا، اپنی عزت کو خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ گناہوں کے ساتھ تار کر کے آیا ہوں۔ بھائی گناہ انسان کی عزت کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اور گناہ انسان خود ہی کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو خود تباہ کرتا ہے۔ یا اللہ پاک بھاگا ہوا ہوں، اپنے ہاتھوں سے میں نے اپنے آپ کو خود ہی تباہ کیا ہے۔ مغفرت دارد امید از لطف تو، زاں کے خود فرمودائی لا تک نہ تو۔ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اس امید کے ساتھ کہ تو میری بخشش فرما دے گا۔ کیوں یہ امید کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تو نے خود ہی تو یہ ہمیں حوصلہ دیا ہے کہ میرے بندو جتنے بھی گناہ ہو گئے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، واپس میرے دربار میں آ جاؤ۔ ان فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہیں فرمایا میں سارے معاف کر دوں گا، بس آ جاؤ۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ فرمایا ایمان لے آؤ، توبہ کر لو، عمل صالح کر لو، میں یہ نہیں کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہارے ہر گناہ کو نیکی سے بدل دوں گا۔ یہ وہ مالک ہے، اور جو مالک جب بھی بندہ سچے دل کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو بندے کو وہ مایوس نہیں واپس بھیجتا، اس کا وعدہ میں معاف کر دوں گا۔ فرمایا بحر الطاف تو بے پایاں بود، نا امید از رحمت شیطان بود۔ اس کی رحمت کا جو سمندر ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کیا اس نے خود ہی کہا، فرمایا انا رحمتی واسعت کل شیء، یہ ساری کائنات شے ہے، ساری کائنات شے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جتنی اشیاء ہیں نا میری رحمت ان سب سے بڑی ہے۔ میں نے کل بتایا کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ اگر 1,86,000
مائل پر سیکنڈ، اور یہ اتنا ایک سال لگے جتنا، تو اتنا سال اگر یہ ایک سال کے برابر اس کو قرار دیں ہم، تو اربوں سال بھی انسان سفر کرے نا تو کائنات اس سے بھی بڑی ہے۔ اربوں سال سپیڈ کیا ہو، 1,86,000 میل پر سیکنڈ، اور پورا ایک سال اگر اس کو قرار دیا جائے، سال میں جتنا سفر کرے، اور ایک سال کے مطابق اگر ارب سال ہوں تو کائنات یہ اس سے بھی بڑی ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا میری رحمت اس سے بھی بڑی ہے، میری رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ کتنے حدیث ہیں، کتنے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا میں نے یہ گناہ کیا ہے، فرمایا سمندر سے بھی زیادہ ہیں، ریت سے بھی زیادہ ہیں، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، آپ نے پھر فرمایا کیا تیرے گناہ خدا کے رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ بڑے بڑے گناہگار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، تو کہا یا رسول اللہ ہماری بخشش ہو جائے گی؟ فرمایا ہو جائے گی، سچے دل کے ساتھ توبہ کر لو، میں بڑا گنہگار ہوں۔ فرمایا کتنا بڑا گنہگار ہے؟ کیا تو سمندر سے بھی تیرے گناہ؟ ہاں زیادہ ہیں۔ فرمایا درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں؟ فرمایا زیادہ ہیں۔ ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں؟ فرمایا زیادہ ہیں۔ فرمایا یہ بادل کے قطروں سے، فرمایا زیادہ ہیں۔ نبی سے فرماتے کیا خدا کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ فرمایا نہیں۔ تو فرمایا پھر معافی مانگ، جتنا بھی انسان گنہگار ہے معافی مانگ لو، سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نفس و شیطان زد کریمہ راہ من، رحمت باشد شفاعت خواہ من۔ یہ شیطان بہت مکار دشمن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انہ عدو مبین، یہ تمہارا کلیئر کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ انسان اپنے آپ کا خود بھی دشمن ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یا اللہ پاک میں اپنے آپ کا خود بھی دشمن ہوں، میرا نفس میرا دشمن ہے، شیطان بھی دشمن ہے، اور یہ جس مخلوق سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں یہ بھی انسان کی حقیقت میں دشمن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، قرآن کی آیت ہے، 2 جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا بے شک تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں۔ بعض ایسی بیویاں ہوتی، بیویاں مگر حقیقت میں تمہارے دشمن ہوتی ہیں، بعض تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا مال اور اولاد یہ فتنے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ فرماتے ہیں یا اللہ پاک یہ مال، یہ شیطان، یہ نفس، یہ ساری چیزیں، لیکن تو کریم ہے نا، ہماری راہ سے جو تیری طرف آنے والی راستے ہیں یا اللہ پاک یہ بڑے طاقتور چیزیں ہیں، ہم نے ان سے بچ سکتے۔ میرے مولا آپ اس راستے سے ان کو تو ہٹا تاکہ ہم تیری رحمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار بن جائیں۔ انسان کو دعا مانگتے رہنا چاہیے یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، نفس کے شر سے بچا۔ چشم دارم از گناہ پاکم کنی، پیش ازیں کے اندر لحد خاکم کنے۔ فرماتے ہیں میں نا امید نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ تو مجھے گناہ سے پاک کر دے گا، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب تک روح انسان کے یہاں تک نہیں آتی اس سے پہلے بھی اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر یہاں روح آنے کے بعد فرشتے جب نظر آنے شروع ہو جائیں گے تو پھر انسان توبہ بھی کرے، جو کچھ مرضی کرے، تو پھر اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا اللہ پاک مجھے مرنے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، اور میری توبہ کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، ورنہ انسان مٹی سے بنا ہے دوبارہ مٹی میں مل جائے گا۔ ہر انسان مٹی سے بنا ہے دوبارہ مٹی میں مل جائے گا، مکس ہو جائے گا مٹی سے۔ تو فرمایا اندر آن دم کس بدن جانم بری، اور جہاں بنور ایمانم بری۔ یا اللہ پاک وہ وقت جب جان میرے جسم سے نکل رہی ہوگی، ہر انسان کے جسم سے جان نے، اس روح نے نکلنا ہی نکلنا ہے۔ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟
روپیہ پیسہ، بینک بیلنس، کاروبار بزنس، اولاد، عہدے، سیاست، فرمایا نہیں، سب سے بڑی دولت انسان کی ایمان ہے۔ تو فرماتے ہیں یا اللہ پاک جب میرے جسم سے روح نکل رہی ہو نا، بس اور کچھ ہو یا نہ ہو، میرا خاتمہ ایمان پر ہو، کلمہ شہادت پر ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کا خاتمہ کلمے پر ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، بہت خوش نصیب ہے وہ انسان۔ اسی لیے یہ حکم یہ ہے کہ جب کسی انسان کو وہ وقت آ جائے تو اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شہادت کو بلند آواز سے پڑھے، اس کو نہ کہے کہ تو کلمہ پڑھ، بلکہ خود وہاں پر کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ کو بلند آواز سے پڑھے تاکہ اس کو پتہ چل جائے، اور جب وہ ایک بار پڑھ لے تو پھر اس کو دوبارہ نہ کہیں کلمہ پڑھ، آپ اس کے گواہ بن گئے کہ الحمدللہ یہ بندہ اس دنیا سے ایمان لے کر گیا ہے، اور جس کا آخری کلام یہ کلمہ ہوا وہ یقیناً جنتی ہے، اگر وہ جنت میں جائے گا، ضرور ضرور وہ جنت میں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بھی خاتمہ کلمے پر ہوا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو پہچاننے کی، دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ دعا اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، اپنی بخشش کے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے بخشش کے لیے بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش کے لیے اور باقی انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔